کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، ایک سوال ہے کہ روزہ اگر کسی نے رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی اور وجہ سے چوٹ آئی، زخم ہو گیا اور اس کا خون بہہ گیا، کیا اس طرح خون بہنے سے، زخم آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ اب بھی باقی رہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے ایک جو قاعدہ کلیہ ہے وہ یہ ہے، الفطر مما دخل، پیٹ میں یا پیٹ تک پہنچنے والے جو منافذ ہیں، راستے ہیں، ان تک کوئی چیز داخل ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ حلق کے ذریعے کوئی چیز پیٹ میں اتر رہی ہے، یا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز، جیسے بعض مریضوں کو اس طرح غذا فراہم کی جا رہی ہوتی ہے جو بالکل بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ یا دماغ تک کوئی چیز چلی جاتی ہے، کوئی لیکوڈ، تو وہ بھی معدے تک پہنچ جاتی ہے، یا اس تک روٹ جو معدے کا رستہ ہے وہاں تک آ جاتی ہے، تو روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ زخمی ہوا اور خون نکل رہا ہے، تو نکلنے والی کوئی بھی چیز جو بدن انسانی سے ہے، چاہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، پسینہ بھی نکلتا ہے، خون بھی نکل رہا ہے، خون ناپاک ہوتا ہے، پسینہ پاک ہوتا ہے، تو ہمارے جسم سے نکلنے والی پاک یا ناپاک کسی بھی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کسی کا بہت زیادہ بھی خون نکل گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اگر کسی مریض کو خون کی کمی کے باعث، یا جیسے آپ نے سوال میں کنڈیشن بیان کی کہ اس میں ایمرجنسی اس کو ڈرپ لگائی جاتی ہے، خون کی بوتلیں چڑھائی جاتی ہیں، تو خون کی بوتل چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کے روزے کی حالت میں کوئی زخم ہو جائے، خون نکلے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلا جو سوال کیا اس میں زخم ہو گیا نا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ زخم پر دوائی لگائی تو کیا اب روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، زخم ہمارے جسم پر اگر ہاتھ پاؤں کہیں پر زخم ہے تو اس پہ جو ٹیوب لگتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ معدے تک پہنچنے والی کوئی صورت نہیں بنتی، وہ بس کھال کے ایک مخصوص حصے تک ہی اس کا اثر رہتا ہے جو زخم والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں رہ کر ہی وہ اپنے اثر دکھاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک کال چلائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے میرا آپریشن ہوا تھا، اس میں نماز پڑھتے ہوئے مجھے درد ہوتی ہے، اس میں کوئی گنجائش ہے نماز کی؟ جی، آپریشن ہوا تھا، نماز پڑھتے ہوئے درد ہوتا ہے، تو نماز میں گنجائش سے مراد اگر یہ ذہن میں ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں تو ایسی تو گنجائش نہیں ہے۔ جب تک آدمی کے عقل و ہوش سلامت ہیں تو وہ نماز کا مکلف ہے، نماز اس کو پڑھنی ہوگی۔ تو اب رہا یہ کہ تخفیف اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ اگر ان کی جو چوٹ آئی تکلیف ایسی ہے کہ جس سے یہ قیام نہیں کر سکتے یا سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ نے آسانیاں رکھی ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، اگر
سجدہ نہیں کر سکتے کہ سجدہ کرنے میں انتہائی ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، یا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، شدت اختیار کر لے گا، تو اس صورت میں سجدہ کرنے کے بجائے وہ سجدے کا اشارہ کر لیں، اس طرح بھی نماز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سجدے کا جو اشارہ ہوگا وہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے، جیسے نارمل رکوع کیا، اب جب سجدہ کریں گے تو سجدے کا اشارہ اس سے زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ رکوع اور سجود کے اشارے واضح ہو سکیں۔ اچھا، بعض دفعہ جب اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں نا تو لوگ رکوع میں جھکتے ہیں اور سجدے میں بالکل اپنے گھٹنوں کے ساتھ جو ہے اپنے سینہ ملا دیتے ہیں، بالکل نیچے تک چلے جاتے ہیں سجدے کے اشارے میں، تو کیا یہ ضروری ہے یا بس دونوں میں فرق ہے؟ اتنا زیادہ جھکنا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی صورت میں یہ سینہ اپنے گھٹنوں سے ملا دیں، بہت زیادہ جھک جائیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ فرق کرنا ہے کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے کا اشارہ زیادہ جھکا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو یعنی فرق ہو جائے کہ اس نے ابھی یہ رکوع کیا تھا، اب یہ سجدہ کر رہا ہے، تو اشاروں میں فرق، یہ تھوڑا سا بھی معمولی سا زیادہ جھکنا اس سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ بتا دیجیے۔ کفارے کے اندر اولاً یہی ہے کہ غلام آزاد کرے، فی زمانہ یہ صورت نہیں پائی جاتی، تو سیکنڈلی آپشن یہ ہے، اب صورت یہ بنے گی، متعین ہے کہ اس کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لگاتار روزوں کے درمیان کوئی ایک دن کا بھی ناغہ ہوا تو پھر دوبارہ سے 1 2 3 دوبارہ سے 60 روزے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو طاقت نہ ہونے کا مطلب وہی کہ بڑھاپے کی اسٹیج کو پہنچ چکا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے۔ اب 2 وقت کے کھانا دینا ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ صبح کھلا دیا، شام کھلا دیا، دوپہر کو یا درمیانے درجے کا کھانا ہو یا مناسب، ٹھیک ہے، تو اعتدال متوسط درجے کا کھانا ان کو پیش کریں۔ یا ایک صورت جو کچھ آسان بھی ہے وہ یہ کہ ہر ایک شریف فقیر کو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار وہ دے دیں۔ ٹھیک، تو ایک صدقہ فطر جیسے مثال کے طور پہ 100 روپے میں بھی بآسانی گندم کی قیمت کے ذریعے فطرہ ادا کیا جاتا ہے، تو اتنی ہی مالیت مثال کے طور پہ 100 روپے یہ کسی غریب کو دے دے، تو اس طرح دوسرے غریب کو دے دے، پھر تیسرے کو دے دے، تو یا اگر ایک ہی شریف فقیر اس کو دستیاب ہے تو ایک ساتھ مثال کے طور پہ 60 روزوں کا یہ کھانے کی صورت میں 60 مسکینوں کو دینا چاہتا ہے، تو 60 مسکینوں کو دی جانے والی رقم ایک ہی شریف فقیر کو نہیں دے سکتا، مختلف کو دینی ہوگی، یا تو ایک ہی دفعہ اویلیبل ہیں تو 60 کو تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے، 100 روپے دے معاملہ دیں، ہے، یا اگر ایک ہی ہے تو ایک دن میں اس کو 100 روپے دے دیے، اگلے دن پھر 100 روپے، اگلے دن پھر 100، ٹھیک ہے، اس طرح یہ اس کو 60 دنوں تک دیتا رہے تو ایک صورت کفارے کی ادائیگی کی بنتی ہے۔ تو تفصیلی طور پہ معلومات حاصل کرنا چاہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب فیضان رمضان، تو فیضان رمضان میں جو کفارے کی ادائیگی کا چیپٹر ہے تو اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ٹھیک ہے۔ اچھا، کھانا پیٹ بھر کر کھلانا ہے اس کو، کتنا کھانا کھلانا ہے؟ ہے، جتنا ایک آدمی 20 روپے کی بریانی لے کے اس کو دے دے کہ بھائی ہم نے کھانا کھلا دیا تو کھا لو، تو یعنی کیا یہ کھانا ہوگا؟ ہو جس میں وہ پیٹ بھر کے ایک آدمی کی جو خوراک جتنی ایک ٹائم نارمل ایک آدمی وہ اس کھاتا ہے، کا پیٹ بھر جائے، یہ نہیں کہ اس کو 2 نوالے دے دیے بس اب تمہارا پیٹ بھر گیا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اب اس کو مزید کھانے کی طلب باقی نہ رہی۔ مسجد میں کھانا بھجوا دیں، مسجد میں لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں وہ کھا لیں گے، یا بچے پڑھتے ہیں، قاری صاحب امام صاحب کو دے دیا، تو یہ ہو جائے گا اصل کھانا؟ میں شریف فقیر کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب بسا اوقات امام صاحب بظاہر تو ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانا دیا جائے، بعض اوقات لوگ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ صاحب نصاب غنی مالدار ہیں تو کفارے والا کھانا ان کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، مدرس ہیں ان کو نہیں دے سکتے اگر وہ غنی اور مالدار ہیں، تو اس کا شریف فقیر ہونا ضروری ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کو اسی زکوٰۃ کو دی یہ جا کھانا سکتی کھلایا ہے جا اسی سکتا کو ہے۔ یہ روزوں کے کفارے کی حضور رقم۔ آپ نے کہا غلام نہیں ہوتے نا، اب ایک شخص نے کہا کہ بھی غلام تو ہوتے ہیں، ہم اپنے جو ہے نا ہمارے گھر کام کرنے آتی ہیں ماسی ہیں تو وہ تو غلام ہی، غلاموں والا معاملہ ہے، جیسے غلام کام کرتے تھے ایسے یہ کرتے ہیں، تو اس نے آگے سے کہا اس کو نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں، تو
یہ عجیب و غریب یعنی جہالت کہیے اس کو کیا کہیے، تو کیا یہ غلاموں کے قائم مقام ملازمین جو گھروں میں کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں؟ خود یہ آدمی اپنے اوپر بھی غور کرے، یہ بھی تو کہیں ملازم ہوگا، یہ بھی غلام ہو گیا، تو یہ بھی غلام ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ غلامی کا کانسیپٹ، غلامی کا ایک معاملہ الگ ہے کہ وہ غلام یعنی کس انداز میں بنتے تھے، زبردستی کسی بھی شخص کو پکڑا اور غلام بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے ہاں ملازم ہوتے ہیں، اجیر ہوتے ہیں، ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، تو ان کے احکام وہ غلاموں والا نہیں ہے۔ ٹھیک تو غلام آزاد کرنے کا مطلب جو آپ اصل فرما رہے ہیں میں کہ بعض علاقوں میں دیہاتوں میں جو بڑے ہوتے ہیں وڈیرے زمیندار ان کے پاس تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح نا، یعنی فی زمانہ وہ ان کو غلام وہ ہی، شرعی اعتبار سے یعنی جو وہ ان کی غلام ہے کسٹڈی نا، میں وہ ہے، ان نہیں کی زندگی کھانا پینا بس جو کھانے کو دیں گے یہ کھا لیں گے، جو پہننے کو دیں گے یہ پہن لیں گے، ان کی ٹوٹل آمدن ہے اور کام ٹوٹل اسی کے کرنے ہیں، اس کے جانور بھی سنبھالنے ہیں، اس کی زمینوں کو بھی دیکھنا ہے، تو کیا یہ اس میں نہیں آئیں گے؟ نہیں بالکل نہیں آئیں گے۔ ان میں سے غلامی کسی کو کا آزاد کر دیا جاؤ اب جو مرضی اس کو کرو، غلام نہیں کہیں گے۔ اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ تابع دار ہے، ٹھیک ہے، وہ نوکر ہے، اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا آپ کی خدمت بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یا اس کی مجبوری کہیں یا جو بھی کہیں، تو اس کو غلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض قرض لے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ کیا ان کی نسلیں بھی وہ قرض قرض ادا کے نہیں کر چکر میں سکتے۔ وہ خدمت ہی کرتی رہتی ہیں۔ وہ غلامی کا جو معاملہ شریعت مطہرہ کا جہاں پر جو مقصود ہے کہ ایک غلام ہوتا ہے جو کسی کے مملوک ہوتا ہے، وہ یہاں پر مراد ہے کہ اس کے گلے سے وہ ملکیت والا پٹا ہٹا دیا جائے اور اس کو ایک آزاد کر دیا جائے، اور آزادی کے ساتھ وہ معاشرے میں جس طرح دیگر لوگ آزاد ہیں، ان کے حقوق ہیں، تو وہ حقوق اس کو بھی فی حاصل۔ زمانہ جو شرعی غلام ہے وہ نہیں پائے فی جاتے، زمانہ تو یوں سمجھیں کہ صدیاں ہونے کو ہیں کہ اب وہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اسلام نے غلامی کو پسند نہیں کیا، اسلام نے تو ختم کیا۔ آزاد کرنے کا، کفاروں غلام میں آزاد آزاد کر کرنے دو، کے ثواب فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جس نے غلام کا پاؤ حصہ آزاد کیا تو اس نے اپنے آپ کو جہنم سے پاؤ حصہ آزاد کرا دیا، اس طرح جس نے پورا غلام آزاد کر دیا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اس نے پورا آزاد کر دیا۔ اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ مختلف مقامات پہ کفاروں کی صورت میں غلام آزاد کرنے کا حکم، تاکہ یہ غلامی، غلاموں کے کفاروں میں غالباً آپشن بھی نہیں دیے گئے، اگر جس کے پاس ہے تو وہ یہی آزاد کرے، ایسے ہی ہے جو بھی بعض کفارے ایسے ہیں جس میں آپشن ہیں، بعضوں میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ترغیب ہے، کفارہ جو روزوں والا ہے یا زہار والا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی غلام خرید کر آزاد کر سکتا ہے تو اس کو غلام یا اس کو خرید کے آزاد کرے، یا پھر غلام جو اس کی ملک میں ہے تو اس کو آزاد کریں۔ تو آج کل فی زمانہ بہرحال غلاموں کا دور نہیں۔ اب بعض لوگ ایسی میسیجز واٹس ایپ پر یا میل پہ کہ اگر کوئی غلام ہو تو یوں اس کے کیا حکام ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، نماز کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، روزے کا نہیں پوچھیں گے، جو مسائل ان کے لیے سیکھنا فرض ہے، بسا اوقات فرض عین ہوتا ہے، اس سے غفلت ہے، اور وہ سوال کریں گے جس کا فی زمانہ آئندہ بھی کوئی ایسا عوام کے اعتبار سے ان مسائل کا کوئی فائدہ نہیں، علماء کے لیے شاید وہ فائدہ مند ہو مسائل، علماء کے حوالے سے بے شمار فقہی مسائل کے حل میں جو ہماری کتب فقہ میں غلاموں کے مسائل ہیں، وہ ہمارے کاروباری مسائل کے اندر بھی بہت سارے جو فروخت کے معاملات ہیں، اصول و ضوابط جو ان کے لیے تھے وہ ہمارے ہاں بھی بسا اوقات بہت فائدہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، فی زمانہ ایسا نہیں۔ ٹھیک، اور اس موضوع پر زیادہ بحث بھی نہ کی جائے۔ جی ایک کال چلائی جائے۔ جی مجھے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرا گھر بھی کرایہ کا ہے اور میں مزدوری کرتا ہوں، تو مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور کوئی آمدنی نہیں ہے؟ جی گھر بھی کرایہ کا ہے، مزدوری کرتے ہیں اور کوئی آمدن بھی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی؟ دیکھیں اس میں کرائے کا مکان پہ رہنے والا مزدور طبقہ، تو یہ دو اوصاف انہوں نے بیان کیے ہیں، اور کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی تجارت پیشہ بھی نہیں ہے مزدوری کر کے، تو بظاہر ایسا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ مال کے جو اموال ہیں زکوٰۃ ہوں، تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کرائے کے مکان پہ بھی رہتے ہیں اور مزدور پیشہ بھی ہے، لیکن اس کی اپنی ملکیت میں مثال کے طور پہ انہوں نے 45,000 روپے اپنے سائٹ میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ حاجت سے زائد ہیں، اگر سونا پڑا ہوا ہے، قرض سے فارغ ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تو اس طرح کی چیزیں بسا اوقات یہ گھروں میں ہوتی ہیں، بندہ کرائے پہ بھی رہ رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، لیکن اموال زکوٰۃ اگر ملک میں ہیں، نصاب تک پہنچتے ہیں،
تو سال پورا ہونے اور دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مزدور ڈے میں تو افسر بھی مزدوری شمار ہوتے ہیں، چھٹی سب کرتے ہیں کہ آج مزدور ڈے ہے اور آج ہماری چھٹی لیکن ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ گھر کے نوکروں کو چھٹی نہیں ہوتی، مزدور مزدوری کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ان مسائل میں دیکھیں مزدور پوچھ رہا ہے کہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اور کئی زکوٰۃ دن پر بنتی ہے وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ اور شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، وہ زکوٰۃ کو ادا کرے اور پوری زکوٰۃ اچھے انداز سے ادا کریں۔ تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وضو کرنے کے بعد آئینہ شیشہ دیکھا جا سکتا ہے، مرر؟ وضو کرنے کے بعد آئینہ دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق ہے، نہ وضو میں کراہت آنے کا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ایسا ہو کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ مطلب غلط بات ہے، یا اگر اس تک پہنچی ہے تو اس سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا۔ تو حضور اب آپ ماشاءاللہ ایک مفتی صاحب ہیں اور آپ نے مسائل پڑھے، ہم نے بھی آپ سے سنے ہیں، پڑھے ہیں، اس طرح کی چیزیں اسلامی کتب میں نہیں ہوتی نا، اور جو دین سے وابستہ ہوتے ہیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کپڑے بدل لیے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں اور اس طرح کے سوالات ہمارے پاس مسلسل آ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا سوال کرتے ہیں لوگ؟ وجہ وہی ہے کہ علمی ماحول نہیں ملا ہوتا، اور جو کچھ گھروں کے اندر جو بھی دینی معاملے کے حوالے سے ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دینی مسئلہ ہے، اس کو ویریفائی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ ٹھیک ہے، سینہ بسینہ دادی نے جو کہا تھا تو نانی نے کہا تھا، گھر کے بڑے بوڑھوں نے کہا تھا، یہ ہم تو بچپن سے ایسے سنتے آ رہے ہیں۔ تو بس اوقات بچپن سے سنی ہوئی بات وہ غلط تھی، غلط ہی چل رہی ہے، اور آگے بھی یوں ہی شیئر ہو رہی ہے، فارورڈ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ویریفائی کروائیں۔ جیسے ہمارے یہاں دارالافتاء اہل سنت میں بہت سارے لوگ اس طرح کے غلط مسائل جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں ان کو واضح کرتے ہیں کہ یہ ہم کیا ایسا ہی ہے، جیسے کہ آئینہ دیکھنے سے کیا وضو پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا۔ تو یقیناً جس نے یہ سوال کیا ہے اس کو یہ پتہ ہوگا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو میں کوئی کراہت نہیں آتی، لیکن وہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ اس کے خاندان میں، اس کے دوستوں میں، اس کے عزیز و اقارب میں ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ایسی بات ذہن میں بٹھائی ہو کہ آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، کہ اس سے وضو مکروہ ہوتا ہے یا ٹوٹتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو کلیئر بھی کرانا مقصود ہوتا ہے کہ ان سب کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہونا یہی چاہیے کہ اس طرح کسی بھی چیز کے بارے میں ہم بغیر پڑھے، بغیر علماء سے تصدیق کیے آگے یہ نہ کہیں کہ اس سے وضو یوں ہوتا ہے، اس سے نماز یوں ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے ہم سیکھیں۔ اس کا بنیادی اور احسن طریقہ یہ ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب وضو، غسل، نماز، ان چیزوں سے متعلق نماز کے احکام، نماز کے احکام ہیں، اس میں 12 رسائل ہیں، اور وہ بنیادی معلومات ان رسائل کے اندر موجود ہے کہ نارمل جو آدمی ہے، ایک عام علمی شغف اور لگن رکھنے والا آدمی، اس کے لیے اس کتاب میں بہت کچھ ہے، اور فرض علوم ہی اس میں زیادہ تر ہیں جو عام طور پر زیادہ ہیں، واجبات، ضروری مسائل، اور بہت ساری غلط فہمیوں کا ان رسائل کے اندر ازالہ کیا گیا ہے۔ تو اس کتاب کو، نماز کے احکام کو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں باقاعدہ پڑھیں، اور بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز کے نام سے، کے مسائل خصوصی طور کے خصوصی مسائل جو ان سے متعلق ہیں ان کو چاہیے اس کا بھی مطالعہ کریں، اور مجموعی اعتبار سے نماز کے احکام اور اسلامی بہنوں کی نماز مرد عورت دونوں ہی کے لیے فائدے سے خالی نہیں۔ چند کتابیں امیر اہل سنت کی تو ماشاءاللہ ساری ہی کتب فائدہ مند ہے، لیکن جو ضروری ہیں جن کو جلد از جلد پڑھنا چاہیے اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، جن میں مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا نماز کے احکام، یہ کتاب تو سب سے پہلے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے کہ نماز درست ہو، وضو، غسل کے مسائل ہو، یہ ساری چیزیں اس کو آسانی سے معلوم ہو جائے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ کتاب بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کی گئی ہے، انگلش میں، دیگر زبانوں میں۔ آپ مدنی چینل پر عموماً اس کے حوالے سے دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ آپ جس زبان کے جاننے والے ہیں، اگر آپ معلومات لینا چاہیں تو آپ کو مل بھی جائیں گی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو وہ کتاب اس زبان کے اندر انشاءاللہ ٹرانسلیٹ شدہ حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے دوسری کتاب جو امیر اہل سنت کی جو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، وہ عقائد کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب،
کہ یہ کتاب بھی ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے اور اس کو پڑھے۔ اسی طریقے سے ہم بہت سارے سوالات کے جوابات پورے ماہ سے دیتے آ رہے ہیں، اس سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اگر امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان، اس کا اگر کسی نے اچھے انداز سے مطالعہ کر لیا ہو تو جو سوالات مفتی صاحب ہم جوابات دے رہے ہوتے ہیں عموماً اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، کم و بیش ضروری مسائل اور تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ 2-3 کتابیں ہیں جو ضروری ہیں، جو عام طور پر مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر وظائف کا شوق ہے، نوافل پڑھنے کا شوق ہے، دیگر اس طرح کی چیزوں کا شوق ہے تو مدنی 5 سورہ یہ بھی امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، جس میں صورتیں بھی موجود ہیں، دعائیں بھی موجود ہیں، وظائف بھی لکھے گئے ہیں، بہت سارے نوافل کا بھی الحمدللہ بیان ہے، اور بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول بھی اس کتاب کے اندر امیر اہل سنت نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ چند ایک کتابیں ہیں کہ جو ضروری ہیں، جن کو گھر میں بھی موجود ہونا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے۔ امیر اہل سنت کی اکثر کتب جو ہیں وہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ شدہ آپ کو مل جائیں گی، تو آپ ان کو حاصل کیجئے، پڑھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ بے حد فوائد حاصل ہوں گے۔ اور بہت آسان فہم انداز میں امیر اہل سنت کتابیں تحریر کرتے ہیں، ایک عوامی تحریک کے آپ بانی ہیں، سربراہ ہیں، اس کے امیر ہیں، تو عوام الناس کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس انداز کو عوام الناس کے اندر آنا چاہیے، امیر اہل سنت کے تجربات ہیں اس حوالے سے، تو آپ کی تحریر کے اندر بھی وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو آپ ان کتابوں کو حاصل کریں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال مزید سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، میں محمد وقار رضا اتاری یوگنڈا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کرتے میں اور غسل کرتے میں حلق میں پانی چلے جائے اور پھر اس کو تھوک دیا جائے تو اس حالت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ کہ حلق میں پانی چلا گیا ہے، آپ تھوک دیں، کیسے اب یہ ہے کہ اس میں اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے بکوشش تمام وہ سارا پانی جو حلق تک پہنچا تھا واپسی گرگرا کرتے ہیں تو واپس آ ہی جاتا ہے، تو واپسی اگر سارا نکال دیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے وضو میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو میں اور غسل میں غرغرہ بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن غرغرہ کرنے سے روزہ دار کو وضو اور غسل میں منع کیا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ ذرا سی بے احتیاطی وہ حلق سے اگر 1 قطرہ 2 قطرہ بھی پانی نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، تو غرغرہ کرنا سنت ہے وضو اور غسل میں، لیکن روزہ بچانا یہ فرض ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے روزہ دار کو غرغرہ کرنا مکروہ ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے کہ نہ کرے تاکہ روزہ اس کا ٹوٹنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، ایک اور کال چلائیے۔ کیا قرآن پاک کو خود کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ کر رکھے جا سکتے ہیں کہ بعد میں مرنے کے بعد ایصال ثواب خود کے لیے پہنچ سکے؟ یہ حضور انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اچھا، بعض ہماری سننے کو ملتا ہے کہ بعض بڑی بوڑھیاں، ٹھیک ہے، جن کا وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بس چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے، وہ قرآن پاک بہت زیادہ کثرت سے پڑھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس وقت کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، جیتے جی بعد میں کون پڑھے گا؟ بعد میں کون پڑھے گا۔ اوہو، گھر کا ایک انداز لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ایک پارہ بھی نہیں پڑھنا، تو ہم اپنے لیے خود ہی کچھ کر لیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ثواب ملے۔ تو ایک اس سوچ ہے، بھولی بھالی سی سوچ ہے کہ مرنے کے بعد ثواب پہنچے۔ اصل یہ کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو تو ثواب آپ کا نام اعمال میں ثواب ابھی سے مل جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ لیکن اتنا بہرحال ضرور ہے کہ ایسی سوچ یہ زندہ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مجھے نہیں، وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اور بھی مرحومین ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی نہیں پڑھتا، تو میرے لیے بھی 4 دن بعد بھول جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سوچ اگر کسی کی ہے تو بہرحال یہ ہمیں سمجھا ایک اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اچھا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج ہم نے جیسے جو بھی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھیں، تلاوت کی ہے، اس کا ثواب ہم روزانہ پہنچاتے رہیں، ہر نیک عمل کے بعد ثواب پہنچاتے رہیں، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو اب یہ کہنا ہے کہ ہم جیسے سائل محترم کا بھی سوال ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد تاکہ وہ ہمیں اس کا ثواب پہنچے، تو ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ابھی ہی لکھ دیا جائے گا،
یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب انتقال ہوگا تب وہ ایصال ثواب رکا ہوا تھا اور انتقال کے بعد پھر وہ ثواب پہنچے گا، تو آپ کی نیکی آپ کے نامہ اعمال میں ابھی ہی درج کر دی جائے گی۔ لیکن اتنا بہرحال ضروری ہے، جیسے کہ سائل محترم کا نظریہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، یہ واقعتاً ہے بھی۔ نئے انتقال کے کچھ دن ہوئے ہوتے ہیں تو غم تازہ ہوتا ہے، کچھ یاد بھی آ رہا ہوتا ہے، قبرستان بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو سالوں گزر چکے ہوں گے اپنے والد یا والدہ کی قبروں پہ وہ نہیں گئے، دنیا میں مگن اتنے ہیں، تو یہ پھر سال ثواب بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی ان کا تصور تک نہیں آتا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں بھی مرنا ہے، ہم بھی مر جائیں گے۔ آج ہم کسی کو بھول چکے ہیں تو کل ہماری اولاد بھی ہمیں یوں چند مہینوں سالوں بعد بھول جائے گی اور ایصال ثواب میں یاد نہیں رکھے گی۔ تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ جو قرآن آپ اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کروا سکتے ہیں، تو ہم دوسرے پہ ڈیپینڈ کیوں کریں؟ یا تو ہم نے ایسا ماحول بنایا ہو اپنے گھر میں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے گھر والوں کا ذہن بناتے ہیں کہ اس کا ثواب ہم فلاں کو پہنچاتے ہیں۔ تو اگر یہ اچھا طریقہ ہمارے گھر میں فیملی ممبرز میں آ جائے گا کہ روزانہ سب ثواب پہنچاتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی امید یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ماحول کا بھی فرق پڑتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ بہت سارے افراد ایسے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، دیگر اسلامی بھائی کہ جو نہ ان کے رشتہ دار ہیں، نہ دوست ہیں، جانتے بھی نہیں ہوں گے، نہ انہوں نے کبھی ملا ہوگا، لیکن آج ان کے لیے بہت بڑی مقدار میں وہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بہت زیادہ بھی کیا جاتا ہے، چھوٹی سطح پر بھی کیا جاتا ہے، تو ماحول میں آنے کا بھی ایک فائدہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کم از کم اس کے مرنے کے فوراً بعد جو ایصال ثواب جتنا کیا جاتا ہے، عام طور پر جو نارمل مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ تو اس وقت نہیں ہوتا۔ امیر یہ فوائد تو ہیں۔ دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ جو فرماتے ہیں، تو اس کے اختتام پر جو آپ نے دعا سنی ہوگی، تمام یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب نذرانہ پیش کرنے کے بعد پھر آگے درجہ بدرجہ نیچے تک، حتیٰ کہ مبلغین دعوت اسلامی، مرحومین، مرحومات، ان سب خاص جو امیر سنت کے محبوب ہیں، حاجی مشتاق، مفتی فاروق علیہ رحمہ، اسی طریقے سے مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم، تو یہ الحمدللہ ایک مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور یہ ایک مرید کے لیے کتنی پیاری خوش قسمتی ہے کہ اس کا پیر اسے روزانہ روزانہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اس کے انتقال کے بعد بھی، یا جب کبھی بھی کوئی ایسا موقع ہو تو اس کو بھولتا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ میرے اہل سنت کے لیے جس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، وقف کر دیا، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دین کا کام کیا، آپ اس کو نہیں بھولے، اپنی دعاؤں میں اور روزانہ اور لائیو مدنی چینل پر بیٹھ کر یاد کریں۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت دعاؤں میں جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا کام خوب دل لگا کر کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ ایک کال چلائیے گا۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ قضاء نماز کے صرف فرض پڑھنے چاہیے یا سنتیں وغیرہ بھی ساتھ فرض وغیرہ بھی پڑھنے چاہیے؟ صرف فرض پڑھ لیں یا سنتیں بھی ہیں؟ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، یعنی جن کے اوقات گزر گئے اور اب اگر کوئی پڑھتا ہے تو قضا نمازوں میں سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ قضا نمازوں میں جو فرض رکعتیں ہوتی ہیں، جیسے فجر کے 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 اور وتر، تو یہ پورے ایک دن میں جو 5 نمازیں ہیں ان میں 20 یہ رکعتیں ہوتی ہیں جن کی قضا کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا مشورہ ہے سائل محترم کو بھی، اور اس وقت جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں یا بعد میں اس کو دیکھیں گے، کہ قضا نمازوں کا طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اور اب تک جو نمازیں قضا ہوئی ہیں جان بوجھ کر نہیں پڑھتے تھے اور اب مطلب ایک ذہن بنا ہے نماز پڑھنے کا، تو سابقہ جو طریقہ کار رہا ہے، نماز میں غفلت رہی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی ندامت کے ساتھ توبہ کریں اور آئندہ یہ پختہ عہد کر لیں کہ کوئی نماز میری قضا نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے مسجد آباد ہو رہی ہیں، لوگ تائب ہو رہے ہیں اور بے نمازی بن رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی بالکل جیتی جاگتی اور نظر آنے والی ایک
बड़ी प्यारी बहारें हैं। नौजवान नमाजों में मौजूद हैं, नौजवान जमातें, तबका बल्कि इमाम जिस- बन चुके अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान तबका जिसको समझाने का वालदेन बिल्कुल समझाते समझाते उन्होंने बिल्कुल हाथ रोक आप लिए थे, हम नहीं मदनी समझा मुज़ाकरे की इब्तिदा में जो तासुरात चलते हैं, अगर किसी ने सुने हो जी तो उसमें आप देखें कि किस तरीके से किस किस तबके के लोग आते हैं और वो बताते हैं कि हम क्या थे और अब क्या हो गए। तो ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसमें इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। ये एक और कॉल चलाइएगा। सदका फितर देने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? जी हुजूर। सदका फ़ितर अदा करने का सबसे अफजल वक्त वो ईद उल फ़ितर का जो दिन है, सुबह सादिक यानी फ़जर का वक्त जब शुरू होता है उससे लेकर ईद की नमाज अदा करने तक, इसके दरमियान में जो वक्त है ना, ये सदका फ़ितर अदा करने का सबसे ज़्यादा अफजल वक्त। ठीक है। तो अगर कोई पहले भी देना चाहता है, जैसे इस वक्त वो सदका फ़ितर अदा करना चाहता है, तो सदका फ़ितर अभी भी अदा हो जाएगा माह रमज़ान में। ईद की नमाज से पहले अगर उसने अदा नहीं किया तो ईद का जो दिन है इसमें भी वो सदका फ़ितर अदा कर सकता है। सदका फ़ितर के मामले में क़ज़ा का नहीं है कि वक्त गुज़र गया तो अब क़ज़ा हो गई, पर इसमें यह है कि सदका फ़ितर अगर जिस पे वाजिब था तो उस पे वाजिब ही रहेगा, ये वाजिब अदा करने से ही साकित होगा। तो इसमें अगर किसी ने पिछले कई सालों का सदका फ़ितर अदा नहीं किया तो आज भी वो सदका फ़ितर उसका अदा कर सकता है। ठीक है जी। एक और बल्कि एक सवाल पूछ लेता हूँ, आखिरी सवाल है, वक्त कम है हमारे पास। सवाल ये है कि इस्लामी बहन, गर्मियों का मौसम है, तो क्या अपने घर की छत पर नमाज अदा कर सकती हैं? जैसे इशा की नमाज छत पर बैठते हैं लोग, वहीं जाकर पढ़ ली जाए, मुमकिन है? इस तरह के छतों पर अगर नमाज़ पढ़ रही है तो इस पे थोड़ा सा इस चीज़ को भी मज़ीद देखना होगा कि अगर इनका घर ही सबसे बुलंद है और इधर उधर किसी की तरफ से कोई देखने का सिलसिला नहीं होगा, मतलब इत्मीनान है, तो इसको कोई हरज नहीं है। पर्दा है ऐसा कि कहीं और घर से नजर ना पड़ती अपनी हो। दीवारें इतनी बुलंद हैं कि बराबर वालों छत पे अगर कोई खड़ा हो तो ये नज़र नहीं आएंगे, इनको कोई देखेगा नहीं, तो नमाज पढ़ सकती है छत पे। लेकिन ख़वातीन को बाला खानों पर यानी घर के ऊंचे हिस्से पर, जैसे बाज़ औक़ात ये फ्लैट सिस्टम होता है तो इसकी बालकोनियाँ हैं जिनसे ये बाहर लोगों को नज़र आएँ या इनको अजनबी मर्द नज़र आएँ, तो ख़वातीन को ऐसे ऊंची जगहों पे बाला खानों पर खड़े होने से मना किया गया है। ठीक है। तो अलबत्ता नमाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अजनबी मर्दों की निगाहें इस पे नहीं पड़ती, तो ऐसी जगह चाहे वो ऊंची हो, नमाज पढ़ी नमाज हो जाएगी। औरत के लिए अफजल ये है कि जिस कदर ये छुप कर नमाज पढ़े उतना इसका नमाज छुप कर पढ़ना ये अफजल है। घर के अंदर यानी सहन में नमाज पढ़ना, सहन एक खुला एरिया होता है जिसमें ऊपर आसमान नज़र आ रहा होता है, तो सहन में नमाज़ पढ़े तब भी नमाज हो जाएगी। लेकिन सहन में नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में इसका अपने जैसे हॉल होता है बड़ा, जिसमें लोग आते हैं, मेहमान वगैरह आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ रही है। सहन में नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में वो जगह ज़्यादा छुपी हुई थी। इसके मुकाबले में एक मस्जिद कमरा है, ठीक है, उसके अंदर जहाँ मस्जिद लोगों की निगाहें ना पड़ें तो ये ज़्यादा अफजल है। औरत जिस कदर छुप के नमाज़ पढ़े उतना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ सुना इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।